گونج گونج اٹھے ہیں نغمات رضا سے بوستا، کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں وامنقار ہے، کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں وامنقار ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے نغمات رضا۔ سبحان اللہ، اس سلسلے میں ہم امام عشق و محبت، مجدد دین و ملت، پروانہ شمع رسالت، میرے آقا نعمت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن کے گلشن کے مہکتے پھول یعنی اعلیٰ حضرت کے مبارک نعتیہ کلام شامل کیا کرتے ہیں، اور اس کی خوشبوؤں سے اپنے آپ کو بھی اور مدنی چینل کے ناظرین کو بھی مہکانے کی کوشش کیا کرتے ہیں۔ آج جو کلام ہم نے سننا ہے وہ کم و بیش 142 سال پہلے لکھا گیا۔ جی ہاں، کم و بیش گویا 150 سال پرانا کلام ہے، جس کو آج بھی پڑھیں تو آنکھیں اشک بار اور دل بے قرار ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ عشق کے عالم میں، سوز کے عالم اور کیفیت کے عالم میں اعلیٰ حضرت کلام لکھا کر، اور اس کلام کو تو ایک خاص نسبت حاصل ہے کہ اعلیٰ حضرت نے یہ کلام جب پہلی بار مدینہ منورہ کی حاضری حاصل کی، اس کے بعد الوداعی حاضری یعنی واپسی پر یہ کلام لکھا۔ ایک عاشق سے پوچھئے کہ مدینہ چھوٹنے پر اس کی کیا کیفیت ہوتی ہے، بلکہ وہ کیفیت بار بار یاد آ جائے، پھر کیفیت جو ہے وہ مدینہ منورہ کی حسرت میں، مدینہ منورہ کی جدائی میں یوں سمجھیے کہ آنکھیں اشک بار ہو جاتی ہیں۔ اعلیٰ حضرت کا جو سوز، جو عشق مدینہ ہم آج بھی اشعار میں پڑھتے ہیں، تو گویا ہمیں سکھاتے ہیں اعلیٰ حضرت کے مدینے سے محبت کیسے کرنی ہے۔ اس عاشق کے ماہ رسالت کی جب مدینے سے جدائی ہوئی ہوگی، ان کی رکت، ان کے سوز اور ان کی کیفیت کا عالم کیا ہوگا۔ ایک شاعر لکھتے ہیں نا، طیبہ سے لوٹنا کسی عاشق سے پوچھئے، ایسا لگا کہ روح بدن سے نکل گئی، واقعی دل وہیں رہ گیا، جاں وہیں رہ گئی، خم اسی در پہ اپنی جبی رہ گئی۔ اعلیٰ حضرت کا وہ کلام جو آج ہم نے سلسلے میں شامل کرنا ہے، خراب حال کیا دل کو پر ملال کیا، تمہارے کوچے سے رخصت کیا نہال کیا۔ مشکل الفاظ کے پہلے معنی سمجھتے ہیں۔ پر ملال یعنی پریشان، کوچے سے مراد گلی، نہال یعنی کامیاب، خوش و خرم۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت لکھتے ہیں کہ اے میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کے گلی کوچے سے جدائی نے تو میرے اوپر غم کے ایسے پہاڑ گرا دیے ہیں جن کو اٹھانے کی میرے اندر ہمت بھی نہیں، سکت بھی نہیں ہے۔ خوشی و مسرت تو آپ کی بارگاہ میں رہنے سے ملتی ہے، اور جتنی خوشی آپ کے گلی کوچوں میں دیوانہ وار پھرنے سے ہوتی ہے، اتنا ہی بڑا صدمہ ان گلی کوچوں کو چھوڑنے سے ہوتا ہے۔ حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کمال کی بات لکھتے ہیں، فرماتے ہیں جس نے مدینہ نہیں دیکھا وہ حاضری کے لیے ترستا رہتا ہے، اور جو دیکھ کر آ جائے وہ پھر جانے کے لیے تڑپتا رہتا ہے، جدائی میں تڑپتا رہتا ہے۔ تو واقعی مدینہ شریف کی کیا بات ہے۔ برادر اعلیٰ حضرت شہنشاہ سخن مولانا حسن رضا خان صاحب علیہ رحمۃ الرحمن فرماتے ہیں نا، مر کے جیتے ہیں جو ان کے در پہ جاتے ہیں حسن، جی کے مرتے ہیں جو آتے ہیں مدینہ چھوڑ کر۔ جدائی مدینہ میں، فراق مدینہ میں یہ کلام کمال کی حیثیت رکھتا ہے۔ بلکہ ایک مشورہ دوں گا کہ جب آپ مدینہ منورہ حاضری کو جائیں اور جب واپسی کا وقت ہو تو اس کلام کو پڑھیے، اس کلام کو سنیے، آپ کے ذوق میں مزید اضافہ ہوگا۔ لکھتے ہیں امام عشق و محبت، خراب حال کیا دل کو پر ملال کیا، تمہارے کوچہ سے رخصت کیا نہال کیا۔ خراب حال کیا دل کو پر ملال کیا، خراب حال کیا دل کو پر ملال کیا، خراب حال کیا دل کو پر ملال کیا، تمہارے کوچے سے رخصت کیا نہال
کیا نہال کیا. اگلا شعر ذرا سنیے گا. نہ روئے گل ابھی دیکھا نہ بوئے گل سونگھی قضا نے لا کے کفس میں شکستہ بال کیا. نہ روئے گل ابھی دیکھا. اب اس میں جو مشکل الفاظ ہے وہ سمجھ لیتے ہیں. روئے سے مراد چہرہ اور بوئے گل سے مراد پھولوں کی خوشبو. قضا سے مراد تقدیر اور کفس سے مراد پنجرہ. اور شکستہ بال وہ پرندہ جس کے بالوں پر توڑ دیے گئے ہوں. پنجرے کی بات ہو رہی ہے, بے بس پرندے کی بات ہو رہی ہے. اس سے کیا مراد ہے؟ سبحان اللہ. امام عشق و محبت کا تخیل دیکھیں. فرماتے ابھی تو دل کی تمنا دل ہی میں رہی, ابھی تو نہ جی بھر کے زیارت کر سکا, نہ مدینے کا پھول دیکھا, نہ اس کی خوشبو سونگھی. تقدیر نے بالوں پر کاٹ کے پھر ہندوستان میں پھینک دیا. ہائے اب وہ دوبارہ محبوب کی گلیوں میں کیسے جاؤں گا. اللہ غنی. میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, کیا شاندار الفاظ ہیں. اور واقعی مدینے سے آ کر گھر بھی اچھا نہیں لگتا, چین نہیں آتا, انسان پھر اپنے آپ کو وہیں محسوس کرنے لگ جاتا ہے. ذرا اس تصور میں شعر کو جو مدینہ دیکھ آئے ہیں بالخصوص, وہ اگر اس کلام کو دل کے کانوں سے سنیں گے تو شاید آنکھیں بھی اشکبار ہوں اور یاد مدینہ میں دل تڑپ اٹھے. اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں, نہ روئے گل ابھی دیکھا نہ بوئے گل سونگھی قضا نے لا کے کفس میں شکستہ بال کیا. نہ روئے گل ابھی دیکھا نہ بوئے گل سونگھی. نہ روئے گل ابھی دیکھا نہ بوئے گل سونگھی قضا نے لا کے کفس میں شکستہ بال کیا. قضا نے لا کے کفس میں شکستہ بال کیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اگلا شعر ذرا سنیے. یہ رائے کیا تھی وہاں سے پلٹنے کی اے نفس, ستمگر الٹی چھری سے ہمیں حلال کیا. اب اس شعر کا مطلب پہلے ذرا مشکل الفاظ کے معنی سمجھتے ہیں. پلٹنا, پلٹنا سے مراد ہے لوٹنا. اے نفس یعنی اپنے آپ کو خطاب کیا جا رہا ہے. اور ستمگر کہتے ہیں اے ظالم. اچھا, الٹی چھری سے حلال کرنا یعنی تڑپا تڑپا کے ذبح کرنا. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں, اے دل یہ تو نے کیا غضب کر دیا. اگر تیری رائے یہی تھی کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے روضے پر جا کر واپس پلٹ آنا ہے تو تو نے مجھ پر بہت ظلم کیا اور کند چھری سے ایک عاشق کو تو نے ذبح کر دیا. عشق و محبت کا یہ درس اعلیٰ حضرت کے سوا کون دے سکتا ہے. قافلہ عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحدی خان نے لوگوں کو عشق رسول میں ماہی بے آب کی طرح تڑپنے کا سلیقہ سکھا دیا ہے. اللہ غنی. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کس طرح سمجھا رہے ہیں کہ جس طرح الٹی چھری سے کسی کو ذبح کیا جائے یعنی تڑپا تڑپا کے مارا جائے. اے ستم گر یعنی اے میرے دل تو نے یہ کیا کیا میرے ساتھ. مدینہ جا کر بھی کوئی واپس آتا, وہیں ٹھہر جانا چاہیے تھا, وہیں دم دے دینا تھا, وہیں سرکار کی چوکھٹ پر اپنی جان قربان کر دیتا. وہاں سے پلٹ کر کیسی زندگی ہے. ذرا سمجھیے کس کیفیت میں یہ اشعار لکھے گئے ہیں. فرماتے یہ رائے کیا تھی وہاں سے پلٹنے کی اے نفس, ستمگر الٹی چھری سے ہمیں حلال کیا. یہ رائے کیا تھی وہاں سے پلٹنے کی نفس. یہ رائے کیا تھی وہاں سے پلٹنے کی ستمگر الٹی چھری سے ہمیں حلال کیا. ستمگر الٹی چھری سے ہمیں حلال کیا. اگلا شعر سنیے. کیفیت وہی ہے, جدائی کے لمحات ہیں, جدائی کی یادیں ہیں. اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں
چمن سے پھینک دیا آشیانہ بلبل، اجاڑا خانہ بے کس، بڑا کمال کیا۔ آشیانہ بلبل یعنی بلبل کا گھونسلہ، اچھا خانہ بے کس یعنی فقر و محتاج کا گھر، بڑا کمال کیا۔ یہ بعض اوقات تانے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، یعنی کوئی اگر واقعی کسی کو تکلیف پہنچائے تو اس کو تانا دینے کے لیے، اس کو کوسنا دینے کے لیے بھی کہا جاتا ہے کہ تم نے یہ بڑا کمال کیا، تاکہ وہ شرمندہ ہو۔ اب یہاں پھر اپنے آپ سے بات ہو رہی ہے کہ اے ظالم نفس، تو نے غریب کا گھر برباد کر کے اور ایک غلام کو اس کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں سے جدا کر کے کوئی اچھا کام کیوں نہیں کیا؟ تو نے تو باغ سے بلبل کو نہیں نکالا بلکہ اس کا گھونسلہ بھی اتار کر باغ سے باہر پھینک دیا ہے۔ یعنی میرا تو سب کچھ مدینہ تھا اور مدینے سے ہی واپس لے آیا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا غلام ہو، عاشق ہو، وہ چاہے کتنا ہی باوسائل کیوں نہ ہو، کتنا ہی مال و دولت کیوں نہ ہو، مدینے سے واپسی کے وقت اس کا دل بھی دھڑکتا ہے کہ نہ جانے پھر واپسی ہوگی کہ نہیں، کہیں یہ سفر آخری سفر تو نہیں، کیونکہ یہ سفر وسائل سے نہیں ہوتا، یہ سفر مال و دولت سے نہیں ہوتا۔ جب تک بلاوا نہ آئے، کسی کے پاس کتنا ہی مال و دولت کیوں نہ ہو۔ آپ نے کروڑ پتی بہت سارے دیکھے ہوں گے جنہوں نے زندگی بھر مدینہ نہیں دیکھا، بہت سارے غریب ہیں جو بار بار پہنچ جاتے ہیں، تو واپس پلٹتے وقت دل میں ایک خوف یہ بھی ہوتا ہے کہ پھر حاضری ہوگی کہ نہیں، پھر نبی پاک کے در کا دیدار ہوگا کہ نہیں، پھر جلوہ جانا کا قرب نصیب ہوگا کہ نہیں، کہیں اپنے وطن ہی میں موت کا شکار نہ ہو جاؤں، اپنی قبر میں نہ پہنچ جاؤں۔ تو اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ اسی کیفیت کا اظہار ہے کہ اے نفس تو نے یہ کیا کیا؟ چمن سے پھینک دیا آشیانہ بلبل، اجاڑا خانہ بے کس، بڑا کمال کیا۔ چمن سے پھینک دیا آشیانہ بلبل، چمن سے پھینک دیا آشیانہ بلبل، اجاڑا خانہ بے کس، بڑا کمال کیا۔ اجاڑا خانہ بے کس، بڑا کمال کیا۔ اب ذرا اگلے شعر کی طرف چلتے ہیں۔ تیرا ستم زدہ آنکھوں نے کیا بگاڑا تھا، تیرا ستم زدہ آنکھوں نے کیا بگاڑا تھا، یہ کیا سمائی کے دور ان سے وہ جمال کیا۔ اب اس میں ذرا مشکل الفاظ ہے، پہلے وہ سمجھ لیتے ہیں۔ ستم زدہ سے مراد ہے مظلوم، کیا سمائی یعنی کیا سوجھی، اور جمال سے مراد حسن ہے۔ اعلیٰ حضرت اب دوبارہ اپنے آپ سے ہی گویا بات کر رہے ہیں کہ اے ظالم نفس، میری ان مظلوم آنکھوں نے تیرا کیا بگاڑا تھا، تو نے ان کو محبوب کے جمال کی، محبوب کے حسن کی لذت سے محروم کر دیا۔ ان آنکھوں نے تیرا کیا بگاڑا تھا؟ وہ نظارے میری آنکھوں کے سامنے تھے، کبھی گنبد خضرا کے جلوے، کبھی سنہری جالیوں کی بہاریں، کبھی مدینے کی گلیوں کو دیکھ کر آنکھوں کو ٹھنڈک ملتی تھی۔ آپ کے در کی حاضری آقا ہماری عید تھی، کعبہ دل کو چھوڑ کر عید منائیں کس طرح۔ یعنی وہ آنکھیں بھی جھوم رہی تھیں جو مدینے کی گلیوں میں موجود تھیں، ان آنکھوں نے کیا بگاڑا تھا کہ ان سے وہ جمال بھی دور کر دیا۔ کیا کیفیت ہے میرے بیچے اسلامی بھائیوں، کاش یہ ہجر و فراق کی کیفیت ہم سب کو نصیب ہو جائے۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں تیرا ستم زدہ آنکھوں نے کیا بگاڑا تھا، یہ کیا سمائی کہ دور ان سے وہ جمال کیا۔ تیرا ستم زدہ آنکھوں نے کیا بگاڑا تھا، تیرا ستم زدہ آنکھوں نے کیا بگاڑا تھا، یہ کیا سمائی کے دور ان سے وہ جمال کیا، یہ کیا سمائی کے دور سے وہ جمال کیا۔
اللہ اللہ۔ اب یہ بڑی خوبصورت بات اعلیٰ حضرت نے لکھی ہے، حضور ان کے خیال وطن مٹانا تھا، ہم آپ مٹ گئے اچھا فراغ بال کیا۔ اس طرح مشکل الفاظ کے معنی سمجھیں۔ خیال وطن یعنی وطن کی یاد، فراغ یعنی فراغت، فرصت سے مراد، یہاں مراد ہے فرصت، اور بال سے مراد فکر و پریشانی۔ اعلیٰ حضرت امام علیہ السلام گویا یہ فرما رہے کہ اے ظالم، یہ تو نے ہمیں کیسا فارغ البال کر دیا ہے، کیسا تو نے ہمیں فرصت میں مدینے سے دور کر کے فارغ کر دیا۔ حالانکہ کیا ایسا نہیں ہو سکتا تھا کہ تو مدینہ منورہ میں ہمارے دل سے وطن کا خیال ہی نکال دیتا، مگر تو نے الٹا ہمیں وطن کا خیال دلا کر، وطن کی یاد دلا کر واپس ہمیں وطن لے آیا، ہمیں گویا مٹا دیا، فارغ البال کر دیا۔ ارے وہاں تو ان کے حضور آقا کی بارگاہ میں خیال وطن مٹانا تھا، اپنا گھر بار بھول جاتا، اپنا وطن بھول جاتا۔ پیچھے اسلامی بھائیوں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ماہ رمضان آتا ہے تو کئی اہل محبت جو ماہ رمضان سے محبت کرتے ہیں، ان کی آخری روزوں میں کیا کیفیت ہوتی ہے؟ چاند رات کو تو گویا چیخیں نکل جاتی ہیں کہ رمضان جدا ہو گیا۔ مگر ذرا سوچئے کہ رمضان تو ہر سال آتا ہے، ہر ایک کے پاس خود چل کر آتا ہے، اور مدینے تو کبھی کبھی کسی کو بلایا جاتا ہے اور خود جانا پڑتا ہے، بڑی مشکل سے بندہ وہاں پہنچتا ہے، بلاوا آئے تو حاضری ملتی ہے، ہر کسی کو مدینے کی حاضری نہیں ملتی۔ تو پھر جب عاشق مدینے سے جدا ہو تو کیوں اس کی کیفیت ایسی کرب والی اور ایسی تکلیف والی نہ ہو کہ وطن کا خیال آیا ہی کیوں وہاں جا کر۔ اللہ غنی۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں، حضور ان کے خیال وطن مٹانا تھا، ہم آپ مٹ گئے اچھا فراغ بال کیا۔ حضور ان کے خیال وطن مٹانا تھا، حضور ان کے خیال وطن مٹانا تھا، ہم آپ مٹ گئے اچھا فراغ بال کیا، ہم آپ مٹ گئے اچھا فراغ بال کیا۔ اگلا شعر سنیے، نہ گھر کا رکھا نہ اس در کا، ہائے ناکامی ہماری بے بسی پر بھی نہ کچھ خیال کیا۔ ذرا اس کے مشکل الفاظ کے معنی، ہائے سے مراد یہاں افسوس کے لیے کلمہ استعمال ہوتا ہے، اور بے بسی سے مراد مجبوری ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کو اس طرح فرماتے ہیں کہ اے دل، تجھے معلوم ہے تو نے ہمیں کسی کام کا نہیں چھوڑا، کیونکہ وہ پاک آستانہ تو نے چھڑا دیا، لیکن اب تو اپنے گھر میں بھی دل نہیں لگتا، اب گھر کے بھی نہیں رہے، کیونکہ اب گھر کے در و دیوار اجنبی سے لگتے ہیں۔ شاعر کہتے ہیں نا، ہم مدینے سے اللہ کیوں آ گئے، قلب حیراں کی تسکین وہیں رہ گئی، دل وہیں رہ گیا، جاں وہیں رہ گئی، خم اسی در پہ اپنی جبیں رہ گئی۔ اپنا سب کچھ گویا مدینے چھوڑ آئے ہیں۔ اللہ کرے کہ یہ کیفیت ہمیشہ قائم رہے اور اس شعر کے مصداق بن جائیں کہ چھوڑ آیا ہوں دل و جان یہ کہہ کر اعظم، کہ آ رہا ہوں میرا سامان مدینے میں رہے۔ کیا خوبصورت بات ہے اعلیٰ حضرت کی، اپنے آپ کو گویا کس طرح جھنجھوڑ رہے ہیں کہ یہ کیا کیا تو نے مدینہ چھوڑ کر، نہ گھر کا رکھا نہ اس در کا، ہائے ناکامی ہماری بے بسی پر بھی نہ کچھ خیال کیا۔ نہ گھر کا رکھا نہ اس در کا، ہائے ناکامی، نہ گھر کا رکھا نہ اس در کا، ہائے ناکامی ہماری بے بسی پر بھی نہ کچھ خیال کیا، ہماری بے بسی پر بھی نہ کچھ خیال کیا۔ اگلا شعر، مدینہ چھوڑ کے ویرانہ ہند کا چھایا، یہ کیسا ہائے حواسوں نے اختلال کیا۔ ویرانہ سے مراد اجاڑ،
ہند ہندوستان کے لیے کیونکہ اعلیٰ حضرت کا وطن وہ تھا، حواسوں یعنی حواس کی جمع، ہوش و حواس، اختلال یعنی خلل، نقصان ہو گیا، اختلال ہو گیا یعنی حواسوں میں اختلال ہو گیا ہے، حواس گویا قابو میں نہیں۔ اعلیٰ حضرت کچھ اس طرح فرما رہے، ہائے افسوس میری عقل پر یہ کیسا پردہ پڑ گیا کہ مدینہ منورہ جیسے با رونق مبارک شہر کو چھوڑ کر میں مدینہ منورہ چھوڑ کر ہندوستان جیسے ویرانے میں آ گیا۔ مدینہ شریف میں اللہ کی رحمتیں اس کثرت سے برستی ہیں کہ اب تو اپنا وطن ویران نظر آتا ہے، یہ گلیاں ویران نظر آتی ہیں، بلکہ اب تو میں پھول بھی دیکھوں تو مدینے کے خار یاد آتے ہیں۔ پھول کیا دیکھوں میری آنکھوں میں، دشت طیبہ کے خار پھرتے ہیں۔ یہ عاشق کی کیفیت ہوتی ہے کہ اب اس کو اپنا گھر، اپنا وطن، حالانکہ دنیا میں کہا جاتا ہے اپنے گھر جیسا کوئی ٹھکانہ نہیں، مگر مدینہ دیکھ کر آنے والے کو گھر بھی اچھا نہیں لگتا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مدینہ چھوڑ کے ویرانہ ہند کا چھایا، یہ ہائے کیسا حواسوں نے اختلال کیا۔ مدینہ چھوڑ کے ویرانہ ہند کا چھایا، مدینہ چھوڑ کے ویرانہ ہند کا چھایا، یہ کیسا ہے حواسوں نے اختلال کیا۔ اگلا شعر سنیے، تو جس کے واسطے چھوڑ آیا طیبہ سا محبوب، بتا تو اس ستم آرا نے کیا نحال کیا۔ اللہ اللہ اللہ، مشکل الفاظ کے پہلے معنی سمجھ لیں۔ سا سے مراد یہاں ہے جیسا، ستم آرا ظالم، اور نحال سے مراد خوشحال، یعنی گویا اس پورے کلام میں اعلیٰ حضرت نے اپنے نفس کو، اپنے آپ کو جھنجھوڑا ہے کہ کیوں مدینہ چھوڑ آیا۔ امیر اہل سنت نے اسی طرح کا انداز اپنے کلام میں اپنایا نا، کیوں مدینہ چھوڑ آیا، تجھے کیا ہوا تھا عطار، وہیں گھر اگر بساتا تو کچھ اور بات ہوتی، میں مدینے تو گیا تھا، یہ بڑا شرف تھا، لیکن کبھی لوٹ کر نہ آتا تو کچھ اور بات ہوتی۔ اب یہاں اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ اے دل تو نے یہ بڑا عجیب کام کیا کہ مدینہ منورہ جیسا پیارا شہر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک در چھوڑ کر مجھے ہندوستان لے آیا۔ آخر مدینے کے مقابلے میں ہم اس وطن میں رکھا ہی کیا تھا؟ اس نے تجھے کون سی راحت اور سکون پہنچا دی جو اب پھر تجھے نئی خوشحالی دے گا؟ یعنی اب یہاں کیا رکھا ہے مدینہ چھوڑ کر؟ جس کے لیے مدینہ چھوڑا کیا وہاں بہت زیادہ تمہیں خوشحالی مل گئی؟ نہیں نہیں، ساری مستی مدینے کی گلیوں میں ہے، کیف سارے کا سارا مدینے میں ہے، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں ہیں۔ اعلیٰ حضرت اپنے آپ سے بات کر رہے ہیں کہ تو جس کے واسطے چھوڑ آیا طیبہ سا محبوب، بتا تو اس ستم آرا نے کیا نحال کیا۔ تو جس کے واسطے چھوڑا یا طیبہ سا محبوب، تو جس کے واسطے چھوڑا یا طیبہ سا محبوب، بتا تو اس ستم آرا نے کیا نحال کیا، بتا تو اس ستم آرا نے کیا نحال کیا۔ اگلا شعر سنیے، ابھی ابھی تو چمن میں تھے چہ چہے ناگاہ، یہ درد کیسا اٹھا جس نے جی نڈھال کیا۔ اب یہاں ناگاہ سے مراد اچانک، یکایک، اور چہ چہے پرندوں کی خوش الہانی، اور جی سے مراد یہاں دل ہے، اور نڈھال یعنی تھکا ہوا، پریشان۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کیا لکھتے ہیں، ابھی ابھی کی تو بات ہے کہ مدینے کی بلبلیں چہچہا رہی تھی، میری طبیعت خوشی سے مچل رہی تھی، گویا مزے کو بھی مزہ آ رہا تھا، اور یہ اچانک کیا ہو گیا؟ واپسی کی خبر سن کر اس قدر غم کا پہاڑ ٹوٹ گیا کہ طبیعت ایسی نڈھال ہو گئی کہ اب سنبھل ہی نہیں رہی ہے، یعنی وہ رونقیں، وہ بہاریں، وہ چہچہے، سب سما ہو گیا سونا سونا۔ میرے میٹھے اسلامی بھائیو، واقعی ایسی کیفیت ہوتی ہے
کہ مدینے کے دن بھی سہانے، مدینے کی رات بھی سہانی، مدینے کی صبح بھی پیاری، مدینے کی شام بھی پیاری، مگر یہ سب جب منظر چھٹتا ہے تو انسان بے قرار اور بے کل ہو جاتا ہے۔ یہی بات تو امام عشق و محبت بتا رہے ہیں کہ ابھی ابھی تو چمن میں تھے چہچہے ناگاہ، یہ درد کیسا اٹھا جس نے جی نڈھال کیا۔ ابھی ابھی تو چمن میں تھے چہچہے ناگاہ، ابھی ابھی تو چمن میں تھے چہچہے ناگاہ، یہ درد کیسا اٹھا جس نے جی نڈھال کیا، یہ درد کیسا اٹھا جس نے جی نڈھال کیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آخری مقطع جو کلام رضا کا عطر کلام ہوتا ہے، کمال بات اور کمال التجا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کریم یہ دعا، یہ التجا ہمارے حق میں بھی قبول فرمائے۔ الہی سن لے رضا، جیتے جی کے مولا نے سگانے کوچا میں چہرہ میرا بحال کیا۔ اللہ غنی، کیا التجا ہے۔ جیتے جی سے مراد زندگی میں، مولا سے مراد آقا، ہمارے آقا مولا صلی اللہ تعالی وسلم کی طرف اشارہ ہے۔ سگان کہتے ہیں کتوں کو، مدینہ شریف کے ان کتوں کی طرف اشارہ ہے۔ بحال کیا، بحال کرنا یعنی عزت لوٹا دینا۔ اب یہاں مراد کیا ہے؟ اس شعر کا مطلب یہ بنتا ہے کہ یا اللہ رضا، یعنی میں جیتے جی یہ سن لوں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے در کے کتوں میں مجھے بھی شامل فرما لیا ہے۔ سگانے کوچا میں چہرہ میرا بحال کیا، یعنی مجھے بھی وہ عزت عطا کر دی، اپنے سچے غلاموں میں شامل کر لیا۔ بس جیتے جی ایک بار نبی پاک کی زبان سے یہ سن لوں، اور یہی میری زندگی کا حاصل ہے، کیونکہ اس در کی غلامی سے بڑھ کر اور کوئی بادشاہی نہیں۔ اور یہ بات اعلیٰ حضرت نے کئی جگہوں پر خوبصورت انداز میں بیان کی ہے، بلکہ اعلیٰ حضرت نے تو بادشاہوں سے بھی سوال کیا ہے، کیوں جہاں کے تاجداروں خواب میں دیکھی وہ شے جو آج جھولیوں میں گدایان در کی ہے۔ ایک اور شاعر لکھتے ہیں نا، تختے سکندری پر وہ تھوکتے نہیں ہیں، بستر لگا ہوا ہے جن کا تیری گلی میں۔ تو نبی پاک کی غلامی اور آپ کے در کی چاکری مل جائے تو اس گھرانے کا جب سے میں نوکر ہوا، سب سے اچھی میری نوکری ہو گئی، اس سے اچھی نوکری کوئی نہیں ہے۔ تو کیا خوبصورت تمنا ہے کہ الہی سن لے رضا، جیتے جی کہ مولا نے سگانے کوچا میں چہرہ میرا بحال کیا۔ الہی سن لے رضا، جیتے جی کے مولا نے، الہی سن لے رضا، جیتے جی کے مولا نے سگانے کوچا میں چہرہ میرا بحال کیا، سگانے کوچا میں چہرہ میرا بحال کیا، خراب حال کیا، دل کو پرملال کیا، تمہارے کوچا سے رخصت کیا، نہال کیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ کریم مجھے اور آپ کو سچا عشق نبی اور عشق مدینہ عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔ مدینے کی حاضری کی تڑپ بھی نصیب کرے، اور مدینے سے جب جدائی ہو تو اس کا غم بھی نصیب کرے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، عشق رسول کے مہکتے مہکتے مدنی پھول مدنی چینل کی برکت سے ہمیں ملتے ہیں۔ نغمات رضا کی کیا بات ہے، کلام رضا کی کیا بات ہے، دیکھتے رہیے سلسلہ۔ اگلے سلسلے میں انشاءاللہ ایک اور کلام رضا لے کر حاضر ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ گونج گونج اٹھے ہیں نغمات
رضا سے بوستا، کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں وامنقار ہے، کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں وامنقار ہے۔